آج آپ نے معاشرے میں دیکھے ہوں گے نا، ایک بندہ حکومت پہ آتا ہے کہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ خدا نے وزیر اعظم بنا دیا. کوئی مالدار پیسے والا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ نے مال دیا ہے. تو بھائی مال تو قارون کو بھی ملا، حکومت تو فرعون کو بھی ملی. یہ نعمت نہیں ہے جسے تم نعمت سمجھ رہے ہو. یہاں کون سی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے؟ نعمت مادی نہیں، نعمت ہدایت کا ذکر ہو رہا ہے، نعمت معنویت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے راستے پر جن پہ تو نے نعمتوں کو نازل کیا، یہ روٹی اور کھانے پینے کی نعمت نہیں، نعمت ہدایت وہ نعمت. نشانی یہ ہے کہ میں خدا ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوتا. فرعون کو حکومت دی پر میں غضبناک تھا، قارون کو دولت دی پر میں غضبناک تھا. اگر نعمت والا دیکھنا ہے تو آؤ ابراہیم کو دیکھو جس پہ میں غضبناک نہیں تھا. وَلَوَّالِينَ، اور ایسے نعمت والے جو کبھی گمراہ نہ رہے ہوں. مسلمان کئیوں کے نام لا سکتے ہیں، لیکن ہم جس کا نام لائیں گے نہ انہوں نے کبھی خدا کو غضبناک کیا، نہ وہ کبھی بھی گمراہی کے راستے پہ رہے. دلیل یہ ہے جب بھی کسی کا نام آتا ہے تو آگے رضی اللہ عنہ آتا ہے، ایک کے نام کے آنے کے بعد کرم اللہ وجہ آتا ہے. ہم نے کہا جناب یہاں پر بھی رضی اللہ کا رضی اللہ لگا سکتے ہیں، لیکن کرم اللہ صرف اسی کے سامنے لگے گا، کسی اور کے سامنے نہیں لگے گا. ہم نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ یہ واحد چہرہ ہے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. وہ نعمت والے جو کبھی گمراہ نہ رہے، وہ نعمت والے. پھر سورہ نساء میں چلے جائے، خدا کہتا ہے صالحین، شہداء، نبیین، صدیقین، ایسے لوگ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، ایسے لوگ جن کے وجود سے صفت صالح نچھاور ہوتی ہو. تبھی آپ جب 12ویں امام کا ذکر کرتے ہو تو کہتے ہو یا ابا صالح المہدی، اے ابا صالح مہدی ادرکنی. صفت نعمت یہ ہے کہ وہ راہ ہدایت پر ہوں، اور ایسے ہادی جنہوں نے کبھی اپنے عمل سے خدا کو غضبناک نہیں کیا، ایسے ہادی جو کبھی گمراہی کے راستے پہ نہیں چلے. اور عجیب حدیث نبی نے فرما دی، فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے غضبناک کیا، کہا غیر المغضوب علیہم، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھ محمد کو غضبناک کیا. جس نے مجھ محمد کو غضبناک کیا سمجھو اس نے خدا کو غضبناک کیا. آج پوری کائنات کے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود وہ وجود ہے جو جسم نہیں رکھتا. آپ اگر جاننا چاہیں کہ مولانا غصے میں ہیں یا خوش ہیں تو اثر کا پتہ چہرے سے چلتا ہے. کوئی ہنسے گا تو کہیں گے خوش ہے، چہرے پہ لالی آئے گی تو کہیں گے غصے میں ہے. تو سوال یہ ہے وہ خدا جو جسم نہیں رکھتا، اس کے غصے کا پتہ کیسے لگاؤں کہ وہ کب غصہ ہوتا ہے، کس پہ غصہ ہوتا ہے؟ تو رسول نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، اگر دیکھنا ہے خدا کس سے راضی ہے تو دیکھو میری بیٹی کس سے راضی ہے. اگر دیکھنا ہے خدا کس سے غضبناک ہے تو دیکھو فاطمہ کس سے غضبناک ہے. فرمایا یہ وہ 14 ہیں یا انبیاء ہیں، یہ جس سے راضی ہوں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. یہ جس پہ غضبناک ہوں خدا اس پہ غضبناک ہو جاتا ہے. تو اب کوشش کیا رہی زندگی میں کس کی رضا کے لیے زندگی گزاروں؟ اگر میں نے آل رسول کو راضی کیا تو خدا راضی، ان کی رضا میں اللہ کی رضایت ہے. اب جب کربلا کے میدان میں امام حسین یہ کہیں رضا برضا وتسلیما لامرہ لا معبود سواک، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے، تیرے حکم کے سامنے سرخم تسلیم ہے. دلیل بھی دے رہے ہیں کیوں اس کی رضا میں راضی ہونا ہوتا ہے جو تیرا معبود ہو، کیونکہ تیرے علاوہ حسین کا کوئی خدا نہیں. اب اگر حسین اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اب جو حسین کو راضی کرے گا گویا اس نے خدا کو راضی کیا. تو حبیب نے حسین کو راضی کر کے خدا کو راضی کیا، حر نے حسین کو راضی کر کے خدا کو راضی کیا، اور شمر نے حسین کو ناراضی کر کے اللہ کے غضب کو خریدا. یزید نے زینب کو تکلیف دے کے اللہ کے غضب کو خریدا. تبھی کہا کہ زندگی ایسے گزارو کہ تیرا امام تجھ سے راضی ہو جائے. اماموں کے زمانے میں ہر صحابی کی کوشش ہوتی تھی
کہ جب دنیا سے جائے تو بس ایک جملہ سن کے جائے، کیونکہ ہم اللہ کی آواز تو نہیں سن پا رہے نا۔ اہل بیت کو کیوں بولا جاتا ہے لسان اللہ؟ اگر یہ کہیں ہم تم سے راضی تو سمجھو خدا نے کہا میں تم سے راضی۔ تو تبھی دنیا سے جاتے جاتے ایک کوشش ہوتی تھی کہ میرا امام مجھے یہ کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہوا۔ جناب سعید نے 17 تیر کھائے نماز حسین کو بچاتے بچاتے۔ کہتے ہیں جب آخری تیر لگے، بوڑھے تھے جناب سعید، 80 سال سے اوپر تھے، کہتے بدن سے جب خون بہتا گیا تو بدن میں راشا پیدا ہوا، کپ کپاہٹ طاری ہو گئی، سستی بدن پہ آ گئی اور گویا بدن گرنے والا تھا۔ سعید نے مڑ کے دیکھا کہ ابھی بھی میرے مولا قیام میں تھے اور آخری رکوع میں جانا چاہ رہے تھے۔ کہتے ہیں جب تیر لگے اور بدن زمین پہ گرنے والا تھا تو ایک نگاہ بدن پہ ڈالے، دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا وجود جھک جائے اور کوئی تیر میرے مولا حسین کے وجود پہ لگے۔ تو اپنے بدن کو کہا بس اتنی مہلت دے، میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے۔ کہتے یہاں امام نے سلام آخر دیا، یا سعید زمین کربلا پہ گرنے والا تھا۔ یہ ان اصحاب میں سے ہے جس کے جنازے کو حسین نے خاک کربلا پہ گرنے نہیں دیا۔ کہتے سلام آخر دے کے دوڑے دوڑے مولا سعید کے بدن کی طرف دوڑے اور سر سعید امام حسین کی گود میں پڑا۔ اب مجھے یہ بتائیے جس نے نماز امام کو بچانے کی خاطر 17 تیر اپنے بوڑھے بدن پہ کھائے ہوں، اس بندے کو تو سکون سے دنیا سے جانا چاہیے نا، لیکن سعید سکون میں نہیں، اب بھی تڑپ رہا ہے۔ امام نے کہا سعید آرام سے چلا جا، لیکن نہیں، گویا کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ کہ بول سعید کیا بولنا چاہتے ہو؟ بدن تڑپ رہا ہے، روح بدن سے نہیں نکل رہی، یہ کچھ جملے کہنا چاہتا ہے۔ جب بڑی کوشش سے زبان سے 2 جملے نکلے اور ان جملوں کے کہنے کے بعد مولا حسین نے جواب دیا، پھر اطمینان سے روح بدن سے نکل گئی۔ مطلب ہر مومن کو تسکین ملے گی امام کے جملوں کے سننے کے بعد۔ کیا کہا جناب سعید نے؟ کتنے بڑی مشکل سے زبان سے 2 جملے نکلے اور کہا مولا الرضائت، کیا تو سعید سے راضی ہوا؟ یہ کہنا تھا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرما سعید میں بھی راضی، میری اماں زہرا بھی راضی، میرا نانا رسول بھی راضی۔ مطلب جب انسان سکرات کے وقت ہو تو فکر یہ ہونی چاہیے، یقیناً ہر آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو وقت کے امام کو ضرور دیکھتا ہے۔ تو یہ جملے کہے مولا الرضائت، کیا تو میری گزری ہوئی زندگی سے راضی ہوا؟ اب مولا جب یہ کہیں کہ ہاں مومن میں تجھ سے راضی ہوا تو پھر بدن سے روح سکون سے نکلنی چاہیے۔